بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبشہ میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش مسلمانوں کے آرام و راحت کی خبریں سن سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ اس سفارت کی کامیابی کے لیے زبردست تیاریاں کی گئیں۔ نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بہت قیمتی تحائف مہیا کیے گئے اور پورے سر و سامان سے یہ سفارت حبشہ کو روانہ ہوئی۔ سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مکہ کا سب سے بہترین تحفہ چمڑا تھا، جو نجاشی کو بڑا پسند تھا۔ کفار مکہ نے بڑی مقدار میں چمڑا اکٹھا کیا۔ سفارت کے لیے عرب کے ذہین ترین فرزند عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے، ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر میں چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے انہیں نکال دیا تو وہ آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے بارے میں درخواست پیش کریں گے، آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے، نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے تائید کی، لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سننا اور جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی کے بھائی کو مقرر کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سوالوں کے جواب میں جو تقریر فرمائی، اس کا مفہوم یہ ہے: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو کھا رہا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے کرم فرمایا، ہم ہی میں سے ایک رسول جس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے ہی سے خوب معلوم تھی، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اسی طرح روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس پیغمبر نے جن باتوں کو حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے کھڑے کر دیے، ہمیں سخت سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر شدید مظالم ڈھائے، ہم پر زمین تنگ کر دی، جب وہ ہم لوگوں اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے ہجرت کی اور آپ کے ملک کی راہ لی، دوسروں پر آپ کو ترجیح دی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے پوچھا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسوز آواز میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اللہ کا مقدس کلام سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے درباری بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔
نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان کی کرنیں ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس کے حکم پر دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، اللہ کی قسم کل ان کے بارے میں ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں ایسا نہیں کرنا، اگرچہ انہوں نے ہمارے دین سے اختلاف کیا ہے لیکن ہیں تو بہرحال اپنے ہی لوگ۔ پھر عمرو بن عاص نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی رائے پر اصرار کیا۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بری بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم بہرحال سچ ہی بولیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے ان کے سامنے اپنا سوال رکھا تو حضرت جعفر علیہ السلام